ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کا حقدار بن جائے، مالک کریم اس سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا خاص فضل کر دے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، امت کے بڑے یہ دعائیں مانگتے رہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدے تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندائی میرا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے، فضل ہو جائے، آسانی ہو جائے، ہر مومن یہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق عبادات بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے عمل ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرتے ہیں، لیکن ایک عمل قرآن مجید نے ایسا بھی بتایا ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب ہی نہیں کرتا بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ موبائل ضرور چلائیں پر توجہ تو میری طرف رکھیں نا، موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں، میری بات پر غور کریں۔ وہ عمل جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے قریب کر دیتا ہے، وہ اعمال بھی ہیں، لیکن ایسا عمل جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، پھر میرے نقش قدم چلو۔ ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم پر کرم کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ حضور کی اتباع، نبی پاک کی پیروی، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے رستوں پر چلنا، یہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ ہمارے بہت سارے امراض ہیں، روحانی، باطنی، طبیعتوں میں، مزاجوں میں، لہجوں میں بڑی کمزوریاں ہیں۔ ان کا علاج اگر ہو سکتا ہے تو فقط ان رستوں سے ہو سکتا ہے، ان نسخوں سے ہو سکتا ہے جو ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائے۔ کتنا بڑا مرض ہے انسان کے بعد دل کا سخت ہو جانا، کتنا بڑا مرض ہے انسان کے باطن کا سخت ہو جانا، کتنی تکلیف دہ بات۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل سخت ہو جائے تو کیا کریں؟ اب یہ روحانی مسئلہ ہے، اس کی دوائیاں ڈاکٹر سے تھوڑی ملیں گی کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، طبیعت سخت ہو گئی ہے، نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضور نے علاج بتائے، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے دل نرم ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے دل نرم ہو جائے گا، اللہ کی یاد کرو گے دل نرم ہو جائے گا۔ محبوب فرمانے لگے اپنی موت کو یاد کرو گے تو دل نرم۔ ان رستوں پہ چلو جو رستے محبوب نے بتائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنو، رب تم سے محبت کرے، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے، طبیعت بن جائے، ذہن بن جائے کہ ہم نے خیرات لینی ہے اپنے محبوب سے، سیکھنا ہے نبی پاک علیہ السلام سے، پھر ہم ڈھونڈتے پھریں کہ کوئی بات مل جائے نبی پاک کی، ہم عمل کریں۔ آج کل ہمارے ہاں جو تقریریں ہوتی ہیں، جو واعظ ہوتے ہیں، جو محفلیں سجتی ہیں، وہ کانوں کی لذت کے لیے اللہ ماشاءاللہ رہ گئی ہیں۔ فلاں آدمی نے بڑا عمدہ نقطہ بیان کیا، بات کی بڑی لذت آئی، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ رسول کی بات میں بڑی لذت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل کب کرنا ہے۔
دین اسلام کی بات کو تو ہمیں سننا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں روزمرہ کے معاملات کے اندر اس کو شامل کریں گے اور ہم اس کے مطابق اپنے روزمرہ کے معاملات کو ترتیب دیں گے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام کے رستوں پر چل کر، نبی پاک کی راہوں کا مسافر بن کر انسان بہت ساری خیر حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے کھانا پکا کے لائی ہیں اور ابھی وہ پہنچی نہیں ہیں تو محبوب فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔ حضور کے رستوں پر چل کر، نبی پاک سے محبت کر کے، حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنا کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جتنے بھی اسلاف ہیں صحابہ اور اہل بیت، ان کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے نا کہ دیکھو ہم اس رستے پہ چلے ہیں تو اللہ نے ہمیں کتنا نوازا۔ تو میرے دوست ان ساری رستوں کو اختیار کیا جائے۔ اب دیکھیے میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں، اس دور میں لوگ کہتے ہیں کاروبار چلاکی سے چلتا ہے، تیزی سے چلتا ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ سننے کو ملتی ہے یہ بات کہ بغیر جھوٹ کے معاذ اللہ کام نہیں چلتا۔ تو میرے بھائی ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام نے کتاب و سنت میں یہ سبق دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں خدا کے فضل سے چلتی ہیں۔ فرمایا جھوٹ بولنے سے تیرا مال تو بک جائے گا پر برکت اٹھ جائے گی، تجھے تو برکت والا رزق چاہیے نا، کیا کریں؟ فرمایا تو رب پہ بھروسہ کر، اگر تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس رستے پہ چل کے یہ کام کر۔ دیکھیے بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تکالیف آ جاتی ہے، ہمیں اس میں کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا تم تھوڑا سا نا صبر، تھوڑا ٹھہراؤ زندگی میں پیدا کرو، یہی حضور کا طریقہ ہے، یہی بات تمہیں اللہ کا محبوب بنائے۔ تم اپنے مزاج میں حوصلہ پیدا کرو، تدبر پیدا کرو، چیزوں کو وقت دو، ان کو ٹھیک ہونے کا موقع دو، ذرا حوصلے کو، دل کو، ذہن کو وسعت دو۔ آپ کبھی غور فرمائے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے نا، حتیٰ کہ پریشانی بھی آتی ہے تو اس کی برکت سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مومن صبر کرے، حوصلہ کرے، ہماری بے صبریاں، بے چینیاں، بے قراریاں، ذہنوں کا الجھاؤ، دوسروں پہ باتیں ڈالنا، الجھ جانا، اپنے رب کریم کے سپرد کیجئے، یہی حضور کا طریقہ، یہی چیز اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی خیر میں ہے، ہر حال۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس میں نے پیغام دینا تو میں دے چکا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ فرمایا میرا مومن ہر حال میں خیر میں، برکت میں۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا رب نعمت دے تو شکر کر کے اللہ سے رحمت لے لیتا ہے، اور اللہ اگر مشکل ڈالے تو صبر کر کے اللہ سے رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب اللہ ان لوگوں کو جزا دے گا نا جنہیں دنیا میں مشکلات آئیں، اللہ جب ان لوگوں کو جزا دے گا تو وہ لوگ کہیں گے ہمیں تو تھوڑی مشکلیں آئیں، کاش کبھی زیادہ آتی، ہمارے وجود کینٹیوں سے کاٹ دیے جاتے، کیونکہ اللہ نے آج رحم بڑا فرمایا ہے، فضل بڑا فرمایا۔ تو وہ سارے رستے جن رستوں پر چل کر حضور علیہ السلام نے اپنی مقدس حیات طیبہ کو، زندگی مبارکہ کو گزارا، ان رستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ ایک رستہ ہے حضور کا بتایا ہوا، وہ ہے عبادات پر توجہ دینا، اپنا مصلی آباد رکھنا، سجدے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ حضور علیہ السلام کا کبھی آپ اسوہ حسنہ دیکھیں نا، ہر موقع پر حضور نماز پڑھتے، ہر موقع پر۔ تیز آندھی آتی تو نماز شروع کر دیتے،
بارشیں نہیں ہوتی تو نماز ہے، زیادہ ہونے لگ گئی تو نماز ہے، سورج گرہن چاند گرہن ہو گیا تو نماز ہے، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی بدر میں کافر صفیں سیدھی کراتے رہے اور بڑے بڑے وہ جملے بولتے رہے اور اللہ کے رسول ساری رات نماز پڑھتے رہے، رب کو مناتے رہے۔ حضور نے بھی صفیں سیدھی کرائیں، تیاری کرائی، تیاری کریں، لیکن اس کے بعد پھر اپنے رب سے مدد طلب کریں، پھر اپنے مالک کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ آج کل ہمارا میڈیا آباد ہے، موبائل آباد ہیں، ان کو دیکھنا آباد ہے، ان کو وقت دینا آباد ہے، لیکن وہ جو ہمارا خاص ذوق تھا نا مومن کا، مصلی پہ بیٹھنا، رب کو منانا، دعائیں مانگنا۔ میں اکثر سوچتا ہوں جتنے پریشان لوگ فوٹو کے لیے ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ٹینشن تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے تھی جن کی فجر رہ گئی، بہت زیادہ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے تھا جن کا خیال ہونا چاہیے تھا یار کتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو بے مقصد ہیں، بے معنی، ان کے پیچھے وقت ضائع ہوتا ہے، جذبات ہم نے بنا لیے ہیں، شوق پیدا کرنا۔ اپنی عبادات کو ٹائم دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سیدہ فرماتی ہیں کہ رات کو محبوب نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنے لمبے لمبے عبادات کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو محبوب ہیں اللہ کے، آپ پر تو انعامات ہیں، آپ تو امام ہیں نبیوں کے، رسولوں کے، اتنی لمبی عبادات۔ یہاں تو چھوٹا سا نعت خواں میری طرح کا چھوٹا سا خطیب اللہ ماشاءاللہ وہ کہہ دیتے ہیں نا جی وہ ساڑی نسبت ہی بڑی ہے، بڑی دور نکل جانا ہے، وہ تو بس جناب 1.5-2 منٹ میں جنت پہنچا دیتے۔ سیدہ نے عرض کی حضور آپ کے تو صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی جد و جہد۔ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا کہ میرے رب کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آخری بات کرتا ہوں آپ سے، اسی طرح ایک رستہ اور ہمیں نبی پاک نے بتایا، دل کی سختی کا رستہ بھی بتایا، رزق کے مسئلے بھی بتائے، صبر و شکر بھی بتایا، عبادت بھی بتائی۔ ایک بات اور سن لے تاکہ مجھے اور آپ کو فائدہ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا سادہ طرز زندگی کو پسند فرمایا، سادہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ چلا کریں۔ مجھے بتائیں آج کل اللہ ماشاءاللہ لوگ خواب نہیں دیکھتے دولت کے، کہ مجھے اتنی مل جائے، مجھے اتنی مل جائے، خوابیں نہیں آتی لوگوں کو پیسوں کی، مال کی، سونے چاندی، ہیرے جواہرات۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں یہ پہاڑ سونے کے بنے اور میرے ساتھ چلے پر قربان جاؤں۔ کیا انداز اختیار کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کی ہے مالک ایک دن روٹی دینا، ایک دن فاقہ دینا، اور میں نے عرض کیا مالک جس دن تو مجھے سحر ہو کے روٹی عطا کرے گا تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن فاقہ ہوگا میں تیری بارگاہ میں دعا کروں گا۔ یہ طرز زندگی، سادہ طرز زندگی، سادہ۔ ہم نہ دور نکل گئے ہیں۔ آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ آج کل ہم جو بھاگ رہے ہیں یہ ضروریات کے لیے نہیں، خواہشات کے لیے۔ بہت خواہشات پیدا کرتے ہیں، بہت الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زندگی میں رب رسول کے نام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا، سارا وقت ہی دنیا داری کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں، چند چیزیں آپ کی خدمت میں اس نیت، اس ارادے سے رکھی ہیں کہ ہم ان رستوں کو تلاش کریں جن رستوں کا ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا ہے۔ ہم تھوڑا سا دور چلے گئے، قربانی کا موسم ماشاءاللہ آیا ہوا ہے، لیکن قربانی واجب ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو عشاء کے بعد بکرے لینے جائے اور بغیر عشاء پڑھے چلا جائے تو پھر وہ دین کی بات کو سمجھا۔ اور عید والے دن بھی پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پہلے نماز پر تو توجہ دیں۔
اپنی عبادات پر تو تھوڑا غور فرمائیں، اور قربانی بھی ذوق سے، شوق سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے بچہ بھی رو رہا ہوگا، ٹھیک ہے آپ کا خیال ہوگا فلانا بھی کہہ رہا ہے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے قربانی لینے نہ جائیں۔ وہ باتیں بھی ٹھیک ہے ساری، ان کی نیتیں بھی بری نہیں، لیکن کام اس لیے کرنا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے، خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے دوستوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اللہ ان کے اس کام میں اور اس جگہ میں برکت عطا فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔